الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام سبحانه من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے. فلک بولا کہ ستاروں سے میرا سینہ مزین ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے، مکہ اور مدینہ ہے. فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر تعلیم کرنے والا ہے. فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 24 جنوری 2025 بمطابق 23 رجب 1446 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ساتھیوں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مناسبت کے لحاظ سے 27 رجب کی شام امام الانبیاء، حبیب کبریا، امام الملائکہ، امام القبلتین، شافی محشر، ساقی کوثر، حبیب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوا. ویسے تو معراج کا لغوی معنی ہے عروج حاصل کرنا، سیڑھیاں چڑھنا، بلندی چڑھنا، بلند مرتبے حاصل کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول دنیا سے ہی بلندیاں ہیں، بلند مقام ہیں، بلند درجات ہیں، افضلیت ہے. یوں سمجھیے اس رات یہ اجاگر کر کے ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ امام الانبیاء افضل الانبیاء ہے. سادہ سے مثال یوں ہی سمجھ لیجیے، جیسے کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ہیرے جواہرات پڑے ہیں، لیکن بلب روشن کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو ہیرے جواہرات پڑے ہیں. حالانکہ ہیرے جواہرات پہلے بھی پڑے تھے، لیکن بلب کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کا مرتبہ اول دنیا سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ پاک نے ساری کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمت والی ہستی ہے، اللہ کے بعد پوری کائنات کا مرتبہ نیچے ہے، بلکہ یوں کہتا ہوں پوری کائنات کا مرتبہ تھلے تھلے، میرے نبی کا رتبہ بلے بلے. سبحان اللہ. میرے نبی کی شان بلند ہے، اور جو میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، نبی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی بلند کر دیا. جو بھی میرے نبی کے ساتھ ٹچ ہوا، جس کو بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی،
اللہ نے اس کو بھی بلندی عطا کر. تمام انبیاء کی امتیں جو مسلمان ہوں گے جنت میں جائیں گے، لیکن ذرا دیکھیے جتنے انبیاء آئے ان کے چاہنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، 80 اور 82 مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے. لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا، سارے انبیاء کے کلمہ پڑھنے والے امتی، ان کے اصحاب نہیں جا سکیں گے جب تک آخر زمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں نہیں جائے. یہ امت آئی بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا نسبت کو دیکھو. نسبت بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھو، مطابقت کو دیکھو. جس چیز کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بلندیاں عطا کی ہے. ہمارے اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں. انگلش زبان ہے تو اللہ کی مخلوق. پشتو زبان ہے تو اللہ کی مخلوق. سرائکی زبان ہے تو اللہ کی مخلوق. جتنی بولیاں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، ان میں ایک عربی زبان بھی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اس پشتو زبان کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ نہیں ہے، سرائکی زبان کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ نہیں ہے، بلوچی زبان کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ نہیں ہے، عبرانی زبان کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ نہیں ہے، لیکن عربی زبان کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ نے تمام بولیوں کا جب چناؤ کیا، تمام زبانوں کا جب انتخاب کیا، چونکہ عربی زبان کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے عربی زبان کو تمام زبانوں کا سردار بنا دیا. صرف جہاں تک بس نہیں، بلکہ فرمایا قبر کے اندر جب حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا. دنیا کے اندر انسان جو مرضی بولی بولتا ہو، پشتو بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، سرائکی بولتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، لیکن قبر کے اندر آنن فانن اس کی زبان پہ عربی جاری ہو جائے. قبر کے اندر عربی زبان میں سوال ہوگا، من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. عربی زبان میں بات ہوگی. حتیٰ کہ فرمایا جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے، چاہے جس نبی کی بھی امت ہوگی، چاہے جو زبان بولتا ہوگا، زبان تو رہا اپنی جگہ، کوئی گنگا بھی ہوگا، جب جنت میں چلا گیا وہ بھی آنن فانن عربی میں بات کرے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ اس عربی زبان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا عرب والوں سے محبت کرو اس وجہ سے کہ وہ میرے قریبی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ عربی بولتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، جو میں بات عرض کر رہا تھا، اب دیکھو آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، صحیفے بھی ہیں، لیکن تورات کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، اس کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ انجیل کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ زبور کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ دوسری کتابوں کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، اس لیے ان کتابوں کو عظمت نہیں ملی جو عظمت قرآن کو ملی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس قرآن کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ۔ علماء نے جہاں تک لکھا، فرمایا قرآن 2 ہے، قرآن 2 ہے، ایک قرآن متن ہے، ایک قرآن تشریح ہے، ایک قرآن رحمت ہے، ایک قرآن رحمت للعالمین ہے۔ اگر قرآن اس کو دیکھنا ہے یہ رحمت ہے، اگر محمد کے چہرے کو دیکھنا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن نور ہے، آمنہ کا لال قرآن سراج منیر ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، آمنہ کا لال ہادی عالم ہے۔ اس قرآن کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے، اس قرآن کو دیکھنے سے بھی جنت ملتی ہے۔ جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ وہ بھی جنت والا، جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ وہ بھی جنت والا۔ جتنے انبیاء آئے، اللہ پاک نے کچھ انبیاء کو کتابیں دی ہیں، لیکن یک بارگی کے ساتھ دی ہے، ایک ہی دفعہ دے دی اور پابند کیا۔ داؤد علیہ السلام سے فرمایا معبد خانے میں بیٹھو اور وہاں روزے رکھو، تمہیں آسمانی کتاب ملے گی۔ معبد خانے میں بیٹھے، عبادت کی، روزے رکھے، پھر ان کو داؤد علیہ السلام کو زبور ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ایک ہی جگہ ٹھہرو، لگاتار 2 مہینے ٹھہرو، روزے رکھو، پھر تمہیں انجیل ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا 40 دن کو طور پہ ٹھہرو اور روزے رکھو، پھر تمہیں تورات ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی، فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو پابند نہیں کرتے، میرا نبی مکے میں، قرآن مکے میں، میرا نبی مدینے میں، قرآن مدینے میں، میرا نبی غزوہ بدر کے میدان میں، قرآن بدر کے میدان میں، میرا نبی احد کے میدان میں، قرآن احد کے میدان میں، میرا نبی غزوہ حنین میں، قرآن غزوہ حنین میں، میرا نبی صحابہ میں، قرآن صحابہ میں، میرا نبی گھر میں، قرآن گھر میں، میرا نبی غار میں، قرآن غار میں، جہاں جہاں میرا نبی ہے وہاں وہاں اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پابند نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا کہ آپ ایک جگہ پابند ہو جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں جا رہے ہیں پیچھے پیچھے اللہ کا قرآن آ رہا ہے۔
اور ان انبیاء کو کتابیں ملی یک بارگی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عطا کرتے کرتے 23 سال کا عرصہ گزار دیا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آدم صفی اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، نوح نجی اللہ بن گئے، یوسف صدیق اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میرے محبوب سارا جہان تیرے لیے، ساری عظمت تیرے لیے، ساری بلندی تیرے لیے، سارا مرتبہ تیرے لیے، ساری عظمت تیرے لیے۔ فرمایا میرے محبوب پورا جگ تیری تعریف کرتا ہے، رب تیری تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفیٰ ہوگی۔ میرے محبوب ہوا کے جھونکے پہ اللہ کی خدائی ہوگی، ہوا کے جھونکے پہ میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی، ریت کے ذرات پہ اللہ کی خدائی ہوگی، میرے محبوب ریت کے ذرات پہ تیری مصطفیٰ ہوگی، بارش کے قطروں پہ اللہ کی خدائی ہوگی، میرے محبوب بارش کے قطروں پہ تیری مصطفیٰ ہوگی، درختوں کے پتوں پہ اللہ کی خدائی ہوگی، میرے محبوب درختوں کے پتوں پہ تیری مصطفیٰ ہوگی، میرے محبوب کلمے کے اندر میری خدائی ہوگی، کلمے کے اندر تیری مصطفیٰ ہوگی، اذان کے اندر میرے اللہ فرماتے ہیں، اذان کے اندر جہاں اللہ کی خدائی ہوگی، اذان کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی، نماز کے اندر اللہ کی خدائی ہوگی، نماز کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی، تورات کے اندر اللہ کی خدائی ہوگی، تورات کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی، زبور کے اندر اللہ کی خدائی ہوگی، زبور کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی، انجیل کے اندر اللہ کی خدائی ہوگی، انجیل کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہوگی۔ الف سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو، پہلے سپارے میں اللہ کی خدائی، پہلے سپارے میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ، دوسرے سپارے میں اللہ کی خدائی، دوسرے سپارے میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ، سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی خدائی، سورۃ الفاتحہ میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ، سورۃ البقرہ میں اللہ کی خدائی، سورۃ البقرہ میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ۔ فجر کی نماز پڑھ کے دیکھو جہاں اللہ کی خدائی ہے، فجر کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، ظہر کی نماز میں اللہ کی خدائی ہے، ظہر کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، عصر کی نماز میں اللہ کی خدائی ہے، عصر کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، مغرب کی نماز میں اللہ کی خدائی ہے، مغرب کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، عشاء کی نماز میں اللہ کی خدائی ہے، عشاء کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، جمعے کی نماز میں اللہ کی خدائی ہے، جمعے کی نماز میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، عیدین کی نمازوں میں اللہ کی خدائی ہے، عیدین کی نمازوں میں میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، نکاح کی شریعت کے اندر اللہ کی خدائی ہے، نکاح کی شریعت کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے اندر اللہ کی خدائی ہے، نماز جنازہ کے اندر میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، حتیٰ کہ جنت کے اندر بھی اللہ کی خدائی ہے، جنت کے اندر بھی میرے محبوب تیری مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہوگی وہاں وہاں آمنہ کے لال تیری مصطفیٰ ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات کے ذرے ذرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مسلسل
یہ جمعات میں بیان ہوتے رہیں گے. تمہیدی باتیں تھی، مختصر وقت کے اندر عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. معراج النبی کے عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، بطور دلیل کے، بطور نشانی کے، اللہ پاک نے ان انبیاء کو معجزات عطا فرمائے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 9 معجزات عطا فرمائے، جن میں بڑے 2 معجزے ہیں. ایک، لاٹھی پھینکتے تھے سانپ اژدہا بن جاتا تھا. دوسرا معجزہ، اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تو چمکدار بن کر نکلتا. صالح علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا؟ انہوں نے دعا کی، سامنے پہاڑی پھٹی، اس کے اندر سے گابن اونٹنی نکلی، نکلتے بچہ جان دیا. فرمایا ہر نبی کو اللہ پاک نے بطور دلیل کے معجزات عطا فرمائے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. جس طرح ہم لوہے کو گھمانے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں، جب لال ہو پھر پھیرتے ہیں، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا. اپنے ہاتھ سے جس طرف گھماتے تھے وہ لوہا گھومتا چلا جاتا. ان کے ہاتھ پہ پتھر موم ہو جاتا تھا. اللہ نے معجزات عطا فرمائے. جب زبور پڑھتے تو پرندے سننے کے لیے چھت بنا لیتے تھے. معجزات تھے. لہن داؤدی مشہور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے 1-2 معجزات عطا نہیں فرمائے، اور میں کم و بیش 299 معجزات عطا فرمائے. جن میں 4 بڑے معجزے ہیں. ایک بڑا معجزہ ہے قرآن مجید. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. ایک بڑا معجزہ ہے ختم نبوت. ازل سے جو انبیاء کا تسلسل تھا، سلسلہ جاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور کائنات کے لوگوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا وہ عمر ابن خطاب آ جاتا. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی نہیں بنے، سمجھو کوئی اور نبی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. نبی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ایسے آخری نبی ہیں، یہ صرف اپنی امت کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. اس لیے فرمایا امام الانبیاء. معراج والی رات مسجد اقصی جو 2-3 دن پہلے اللہ پاک نے ہمارے مسلمان بھائی فلسطینیوں کو آزادی حاصل کرائی ہے، ان کو آزادی نصیب ہوئی ہے. اللہ کرے تا قیامت آزاد رہیں. مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. سبحان تو میرے محترم ساتھیوں، میں بات کر رہا تھا بڑا معجزہ قرآن مجید، بے شک دوسرا بڑا معجزہ ختم نبوت، تیسرا بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب، سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. خلیفہ دوم، مراد پیغمبر، داماد حیدر کرار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. خلیفہ سوم، دور داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. خلیفہ چہارم، داماد نبی جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فیطر خیبر، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. صرف یہ چار نہیں، تمام نبی کے اصحاب، مجھے کھل کر کہنے دو، بے دھڑک کہنے دو، اللہ کرے تم بھی محبت سے سنو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے. بے شک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، یہ بھی میرے نبی کے معجزہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے نبی کے صحابہ ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب، اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، فرمایا میرے محبوب یہ سارے کامیاب ہیں. بے شک اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں، یہ سارے فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میرے محبوب جنہوں نے تیرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے تیرا قرآن سنا ہے، جنہوں نے محبت سے تجھے دیکھا ہے، میں اللہ ان سب سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. سبحان اللہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. سبحان اللہ. اور چوتھا معجزہ معراج. یہ چار بڑے معجزات ہیں. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو پھر اگلے دن ہوگی. اللہ آپ کو بھی وقت سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.